ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته صدق الله مولانا الحميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، محترم حاضرین، محترم خواتین، میری ماں، بہن اور بیٹی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے جامعۃ الہدیٰ میں یہاں حاضری نئی نہیں ہے، پہلے بھی حاضر ہوا ہوں، لیکن آج جس بڑے پیمانے پر یہاں اجتماع ہوا ہے، یہ میرے لیے اور زیادہ باعث مسرت ہے، اور خاص طور سے اس وجہ سے بھی کہ یہ سنت کانفرنس ہے، سنت کی کانفرنس ہے، سنت کانفرنس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مردہ ہو رہی ہیں، ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا اس دور میں جب کہ میرے امت میں بگاڑ پھیلا ہوا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ الحمدللہ برطانیہ میں، UK میں مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے،
ایک وہ دور بھی تھا یہی جس کے بارے میں ہمیں اب سے تقریباً 40-45 سال پہلے جامعہ دارالعلوم کراچی میں کچھ تبلیغ کے حضرات تشریف لائے اور انہوں نے یہاں اپنے کام کے آغاز کی کچھ تفصیلات بتائی۔ وہ سبق آموز ہے۔ انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ یہاں برطانیہ میں جب ہم نے کام شروع کیا ہے تو کوئی مسجد کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، نہ کوئی مسجد تھی نہ مدرسہ تھا، مسلمان ہی بہت گنے چنے تھے۔ کام شروع کیا تو تبلیغ کے حضرات کہاں ٹھہرے، مسجد بھی ٹھہرنے کی مسجد ہی نہیں تھی۔ تو ایک رات کا واقعہ انہوں نے سنایا کہ یوں تو ہم دوسرے شہروں میں جاتے تھے تو رات کا وقت جب ہوتا تھا تو گرجا گھروں میں ہم ان سے اجازت لے لیتے تھے کہ ہم رات گزار لیں، وہ بیچارے ہمیں اجازت دے دیتے تھے۔ لیکن ایک جگہ ہم پہنچے تو وہاں گرجا کے ذمہ دار حضرات نے اجازت نہیں دی۔ سخت سردی تھی اور برف باری ہو رہی تھی، رات ہو گئی، سمجھ میں نہ آیا کہ کہاں رات گزاری۔ تو ہم نے اپنا واقعہ نہیں سنا رہے تھے، اپنے پچھلے ساتھیوں کو سنا رہے تھے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ٹیلی فون بوتھ تھے، تو ٹیلی فون بوتھوں کے اندر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر انہوں نے یہ محنت اس بے سر و سامانی میں کی گئی۔ آج اس کے ثمرات الحمدللہ پورے برطانیہ میں نظر آ رہے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ جو کوشش اور محنت کی جاتی ہے کبھی رائگاں نہیں جاتی، کبھی اس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے، کبھی دیر میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی وہیں ظاہر ہوتا ہے جہاں محنت کی جاتی ہے، کہیں اور ظاہر ہوتا ہے۔ غزوہ احزاب میں جب صحابہ کرام کی جماعتیں فاصلے سے خندق کھودنے پر لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بھوکے اور پیاسے اس خندق کی کھدائی کر رہے تھے۔ مدینہ طیبہ پر جو لوگ حملہ آور ہوئے تھے تو قبائل متحد ہو کر مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے تھے، ان کے حملے سے بچانے کے لیے مدینہ طیبہ کے باہر خندق کھودی گئی تھی، کھودی جا رہی تھی، دن رات کھودنے میں لگے ہوئے تھے، بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے۔ ایک موقع پر بعض صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، کئی وقتوں سے فاقہ ہے، کچھ کھا نہیں سکے، کہ پیٹ پر ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ کمر سیدھی رہے اور ہم کھدائی کا کام جاری رکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹائی اور دکھایا کہ میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ان حالات میں خندق کھودی جا رہی، 10 صحابہ کرام کی یا کچھ اور تعداد کی جماعتیں بنا رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں سے وہ کھودتے تھے پھر وہاں سے وہ کھودتے تھے، تقسیم کر رکھا تھا کام، حصے تقسیم کر دیے تھے کہ اتنا حصہ یہ جماعت کھودے گی، اتنا حصہ یہ جماعت۔ ایک حصے کے میں ایک ایسا قصہ پیش آیا کہ وہاں ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، پتھر کی سخت چٹان، اور سخت بھی اتنی کہ صحابہ کرام 10 صحابہ کرام نے کوشش کر لی کھدارے مار مار کر
ٹوٹتی نہیں تھی، ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ وہ ماں باپ اور مرجع صحابہ کرام جب کوئی پریشانی پیش آتی تھی انہی کے پاس پہنچتے تھے اور اللہ سے فریاد کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے لے چلو، آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں 3 کدالیں ماری ہیں اس چٹان پہ، اور 3 کدالوں میں وہ چٹان ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن جتنی مرتبہ کدال ماری اتنی مرتبہ آپ کو کچھ مناظر دکھائے گئے، اور فرمایا کہ میں نے جب ایک کدال ماری تو مجھے بحرین کے خزانے دکھائے گئے، ایک کدال ماری تو قیصر کے محلات کے کنگرے دکھائے گئے، ایک کدال ماری تو کسرا کے محلات کے کنگرے دکھائے گئے۔ قیصر و کسرا اس وقت کی سپر طاقتیں تھی، دنیا کی 2 ہی بڑی طاقتیں تھیں اس وقت۔ کیا تعلق تھا ان 3 کدالوں کا قیصر و کسرا اور بحرین سے؟ کیا تھا؟ تعلق یہی تھا کہ کدالیں یہاں ماری جا رہی تھی، ان کدالوں کا اثر وہاں 30 سال کے بعد ظاہر ہونے والا تھا۔ ظاہر ہوا، قیصر و کسرا فتح ہوئے، اسلام وہاں پھیلا، وہاں کے عوام نے اسلام کے عدل و انصاف اور صحابہ کرام کی عظمت کردار کی وجہ سے جہاں جہاں صحابہ کرام کے قافلے پہنچتے تھے بیشتر مقامات پر خود وہیں کے باشندے شہر پناہ کے دروازے کھول دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے بادشاہوں سے عاجز آئے ہوئے تھے، ان کو ظلم و ستم سے اسلام اس طریقے سے کر سکتا۔ تو بعض اوقات کوشش ایک جگہ کی